نکالتے ہیں. آئیے کسی بات پر موضوع لے کر آئیں. بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج بھی ایک موضوع لے کر حاضر ہیں اور جو ناظرین مسلسل دیکھتے ہوں گے انہیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہے کہ ہم ایک ٹاپک پر دو پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں، دو انداز پر گفتگو کرتے ہیں. امیر اہل سنت سے اس دوران بھی مدنی پھول حاصل کرتے ہیں اور آخر میں امیر اہل سنت سے نتیجہ رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ والدین دو طرح کے مزاج کے ہوتے ہیں. ایک وہ ماں باپ جو کہ نرم ہوتے ہیں اور ایک وہ ماں باپ جو سخت ہوتے ہیں. اپنی اولاد کو سختی کے ساتھ سمجھانا اور اپنی اولاد کو نرمی کے ساتھ سمجھانا یہ دونوں چیزیں ہیں. جب ہم کامیابی کا ریشو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات جو سخت مزاج والے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ترقی کرتی ہے، ان کا گھر بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے. اور نرم مزاج والے ماں باپ کی اولادیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں. لیکن بعض اوقات نرم ماں باپ کی اولادیں بگڑی ہوئی بھی نظر آئیں گی اور اس کے برعکس جو سخت مزاج والے ماں باپ ہیں ان کی اولادیں بھی بگڑی ہوئی. ملا جلا سا ایک تاثر ہے، لیکن رزلٹ آخر میں کچھ پہلے ہم دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے معاملے میں نرم خو ہونا چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا ماں باپ نرم ہوں گے اتنی اولاد کی دل میں محبت ہوگی اور وہ اطاعت بھی کریں گے اور زیادہ فرما بردار بھی ہوں گے. ایک رائے یہ ہے. اور دوسری بابا رائے یہ ہے کہ اگر سختی نہیں کریں گے تو تربیت کیسے ہوگی؟ کیونکہ اگر ہر چیز نرمی کے ساتھ بچوں کو دی جائے گی تو وہ اس کو بہت لائٹلی لیں گے، اور جب لائٹلی لیں گے تو پھر وہ اس طرح سے چیزوں کو سیکھ نہیں سکیں گے، یا ان کو جو ایک لرننگ، ان کی جو ایک لرننگ پروسیس سے ان کو گزرنا ہے وہ اس سے گزر نہیں پائیں گے. کیونکہ دنیا جو ہے وہ تھوڑا سخت ہے، اور اگر بچوں کو بہت نرمی سے چلایا تو جب وہ ایک پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں گے تو پھر وہ شاید دنیا کا مقابلہ کر نہ پائیں. تو اس وجہ سے بھی کچھ ماں باپ جو ہے سختی کی طرف جاتے ہیں. اعتدال کہ بیچ کا راستہ یہی ہے کہ نرمی تو ہو لیکن ضرورتاً سختی ہو، لیکن نرمی اتنی نہ ہو کہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے، سختی اتنی نہ ہو کہ بچے کے دل میں ماں باپ کی نفرت گھر کر جائے. درمیانی راستہ. لیکن باپا یہ ہم فیصلہ کس طرح کریں کہ کہاں پہ نرمی کرنی ہے اور کہاں پر سختی کرنی ہے؟ کیونکہ جن لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ سختی سے بچوں کو لے کے چلا جائے تو ان کے لیے سلوشن یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کے ساتھ سختی ہی کریں. اگر سختی سے بیہیو نہیں کریں گے ان کے ساتھ تو پھر وہ اس طرح سے اس چیز کو لیں گے ہی نہیں اور پھر وہ بگڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے. بس شروع میں جو گھٹی ہوتی ہے نا وہ اپنا اثر سمجھو کہ رکھتی ہے. اگر شروع میں ہی ماں باپ نے سختی دی نا تو وہ بچہ چلے گا ہی سختی سے، جس کو بولتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ بنیادی غلطی ہوتی ہے ماں باپ کی کہ وہ شروع سے ہی سختی کرتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ ماں نرمی کرتی ہے، باپ کا کام ہوتا آتے ہی جھاڑنا ڈانٹنا. جیسے باہر سے آئے گا تو وہ ماں کرے گی شکایت، ماں اپنی ترکیب بناتی رہے گی، باپ کو یوز کرے گی، اور وہ مطلب بچے کی ماں کا متوالا جو ہے نا اس کی ماں کی باتوں میں آ کر وہ جھاڑتا رہے گا. تو اس سے بچے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ باپ کا ماں کا کام ماں کی ممتا اور پیار، اور باپ کا کام مار دھاڑ، یا یوں کہتے دھاڑ مار. تو یوں بچہ جو ہے باپ سے مطلب ایک تعداد ہے بچوں کی ماں سے مانوس ہوتے ہیں، باپ سے وحشت کھاتے ہیں. ملے گی آپ کو اسی تعداد. باپ سے گھبراتے ہیں، کانپتے ہیں باپ سے. تو یہ باپ سے اتنا ڈرنا کانپنا بچے کا، یہ
آپ کے لیے اولڈ ہاؤس کی تیاری کا اشارہ ہے. رلا لو جتنا رلانا ہے, پھر جب میری باری آئے گی نا پھر مت بولنا, پھر تم رو گے تو آنسو نہیں نکلیں گے. ذرا بوڑھا ہو جاتا آدمی کرتا ہے لیکن اس کے آنسو نہیں نکلتے. اکثر بوڑھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, نکلتے نہیں, کم نکلتے, رو بیچارہ رہا ہوتا ہے. تو بارہ یہ تو میں نے ایسے ہی ایک معلومات کی بات. بابا کرنا کیا چاہیے؟ جیسے یہ جو بات کہی ہمارے زہیب بھائی نے اور آپ نے جو اشارہ فرمایا, تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں تو ہوں ہی نرم, اور مرد کے اندر چونکہ مردانگی اور سختی ہوتی ہے, تو یہ جو پارٹ ہے سختی والا تو یہ باپ ہی کی جو ہے نا وہ شایان شان ہے. اور دوسرا میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسی سچویشن ہمارے ناظرین میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ہوتی ہو, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ باپ کو پھر کرنا کیا چاہیے؟ انصاف. دراصل وہ شرعی معلومات ہیں نہیں, دینی معلومات سے بالکل ہم لوگ کورے ہیں, تو اس لیے مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ورنہ بچوں کی پرورش تو صحابہ کرام نے بھی تو کی ہے نا, اولیاء کرام بھی کرتے آ رہے ہیں, انبیاء کرام نے بھی بچوں کی پرورشیں کی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے. اور حدیثوں میں بھی بچوں کی پرورش کے تعلق سے رہنمائی ہے. بہار شریعت میں پورا باب ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے, اولاد کی تربیت. مکتبۃ المدینہ کا بھی ایک رسالہ ہے اولاد کی تربیت. اعلیٰ حضرت کے بھی رسالہ یا رسالے اس ٹاپک پر ہیں. امام غزالی کا بھی پورا مضمون ہے بچوں کی تربیت پہ احیاء العلوم میں. ایھا الولد, نہیں بابا, اچھا وہ احیاء العلوم کی شاید 5ویں یا 4تھی جلد میں ہے, کئی صفحات ہیں جس میں صرف بچے کی پرورش, تربیت اور کس عمر میں کیا بتانا ہے, یہ سب امام غزالی علیہ رحمٰن نے لکھ کر دیا ہے. اب یہ کرے کون اس پر, یہ پڑھے کون, اتنا وقت کہاں ہے. اب ہم نے گیم کے خلاف وہ آواز اٹھائی تو یہ شیطان ہے نا, عین ممکن ہے کہ کان پکڑ کے کسی اور جگہ بٹھا دے گا ان کو. دینی کتابیں تھوڑی ہاتھ میں لینے دے گا, لیں گے تو نیند چڑھے گی ان کو, بوریت ہوگی, تو بولیں گے وہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا, ہم کو سمجھ نہیں آتی کیا معنی ہے اس کے. پھر یوں شیطان جو ہے ان کو ورغلائے گا. تو بہرحال یہ کہ اللہ کریم شیطان اور نفس کی شرارتوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. تو یہ کہ ماں باپ دونوں پارٹ پلے کریں اس کی تربیت میں. ضرورتاً نرمی تو کریں, ضرورتاً سختی, وہ سختی جس کو شدت نہ کہا جائے. کبھی کبھی بار بار بعض مائیں جو ہے نا, مائیں بھی وہ کم نہیں ہوتی, مائیں بھی بار بار جھاڑتی رہتی ہیں. اچھا ماں کیا بولی, ایسا ماروں گی, بار بار ایسا ماروں گی, ایسا ماروں گی, تو مانوس ہو جاتا ہے. یہ خالی بولتی ہے ایسا ماروں گی, میں وہ لگتا تو ہی نہیں. باپ بولے گا اٹھا کے پھینک دوں گا, تو وہ بھی مانوس ہو جائے گا. تو یہ جملہ سن کے کبھی اٹھا کر پھینکا تو نہیں ہے. یوں یہ خالی بھڑکیاں دیتے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ کبھی کبھار مطلب سختی کرے, زیادہ نرمی کرنی چاہیے. دیکھو ہنڈیا پکتی ہے تو یہ بتائیے کہ اس میں وہ چاول اور گوشت یہ زیادہ ہوتا ہے, مرچی زیادہ ہوتی ہے. مرچی زیادہ ہوگی تو آپ کی ڈش کیسی بنے گی, اور مرچی کم ہوگی تو ڈش کیسی بنے گی, بس اس میں سمجھ جاؤ. باپا ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے, جو لوگ اس طرف نرمی کی طرف بات کرنے والے ہیں, کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ دوست کی طرح ہونا چاہیے. اور باقاعدہ یہ لفظ استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ لائک اے فرینڈ ہونا چاہیے. جس طرح دوست سے بندہ ہر بات دل کی کر لیتا ہے تو ماں باپ سے بھی کر لینی چاہیے. تو اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا اتنا آپس کے اندر تعلق ایسا ہونا چاہیے؟ دوستوں کی طرح فری ہوں گے تو روب اڑ جائے گا اولاد پر, اور پھر اولاد کنٹرول نہیں ہوگی. تو ماں باپ کو باپ ہے, بیٹا بیٹا ہے, دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے. عقل بھی چاہتی ہے فرق ہو, نہ اتنا مطلب یعنی فری ہو کہ وہ مطلب یعنی کہ ٹوپی اچھال دے, نہ اتنا سخت ہو کہ اس کے دل میں نفرت ہو جائے تو دور بھاگے باپ سے. بچے نہیں بیٹھتے گھروں میں, باہر بھاگتے ہوتے ہیں. ماں باپ نہیں ہے, مزہ نہیں آتا ان کو, پتہ نہیں کیا کیا وہاں کرے ہوتے ہیں ماں باپ.
میں نے بیتوں کی دلچسپی ماں باپ کی باتوں میں اولاد کو کم ہوتی ہے. شاید و نادر کوئی اولاد ہوتی ہوگی ایسی جس کو ماں باپ کی باتیں اچھی لگتی ہوں گی, باقی نہیں اچھی لگتی. اور ماں باپ کو یہ یوں ہوتا ہے کہ ہماری باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی, ہماری سنتا نہیں ہے. اب اپنے کو سنانا کہاں آتا ہے. تو بابا پھر ماں باپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ اب وقت بھی کم ہے والدین کے پاس, اور تربیت بھی کرنی ہے, اور ایسی تربیت کرنی ہے کہ اولاد باغی نہ ہو, اور نہ اتنی نرمی سے لے کے چلنا ہے کہ وہ بگڑ جائے. تو اب کیا ایسا ماں باپ کو کرنا چاہیے کہ اس قلیل وقت کے اندر تربیت بھی ہو جائے اور یہ سب معاملات صحیح رہے؟ وقت کی کمی جو ہے نا ان کے پاس, تو اس میں الفاظ کی بھی کمی اختیار کر لے, کیونکہ یہ جب بولنے پہ آتے ہیں نا ماں باپ, اب بولتے تو بہت ہیں عام طور پہ, تو یہ اولاد جو ہے نا یہ مطلب سیر ہو جاتی ہے, یا مطلب بس وہ ایسے زہریلے الفاظ بعض اوقات بولتے ہیں اور بددعائیں دیتے ہیں. ماں زیادہ تر غصے میں دیتی ہے, اوپر سے بھلے دیتی ہے, لیکن کبھی ہے نا وہ بولتا ہے نا قبولیت کا وقت ہوتا ہے, پھر اگر اس کو کچھ ہو گیا تو رونا بھی اسی کو پڑے گا, ماں کو ہی. تو اس لیے وہ کم بولیں گے نا, جو بھی کم بولے گا, وہ ماں ہو یا باپ ہو یا کوئی سا بھی دنیا کا فرد ہوگا, وہ کم بولے گا, وہ روبدار ہوگا. ماشاء اللہ. بابا رزلٹ کیا سمجھنا چاہیے ہمیں, رزلٹ کیا نکلا کہ آیا کہ ماں باپ کو سخت مزاج ہونا چاہیے یا نرم مزاج ہونا چاہیے؟ نرم مزاج ہونا چاہیے, اور ضرورتاً جیسے کہ ہنڈیا میں مرچ بلکہ نمک ڈالتے نا, اتنی سختی ہو. وہ سختی شریعت کا دائرہ نہ توڑے, مار دھاڑ نہیں, بس وہ مار دھاڑ کی ضرورت نہیں پڑتی. مار کھا کے بھی بچہ عادی ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کی دھمکی کافی ہوتی ہے. کبھی کبھی دے گا نا دھمکی, سمجھے, تو وہ کافی ہوتی ہے. بھائی اسی سے گزارا کرے, اور جو شریعت کے اصول ہیں اس کے مطابق اس کی تربیت کرے, تو ماں باپ بڑھاپے میں آپ کو کندھے پہ بٹھا لے گی, آنکھوں پہ بٹھائے گی, ورنہ اللہ اس کا راستہ دکھائے گی. زیادہ سختی کی تو یا ابھی سے مطلب سن لے, سختی نہیں کرنے کی. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. آمین.